علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے، جبکہ دونوں میں سے کوئی جوان ہو اس کو شہوت ہو سکتی ہو، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہوگی۔ بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں اور بعض پیر اپنی مریدہ سے ہاتھ پاؤں دباتے ہیں، اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت میں ہوتا ہے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور دونوں گنہگار ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا گیا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جو کہ ہمیں جس پر نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو بچانا چاہیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ فخر سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، کہ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ غیر مرد کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف عورت نظر نہیں کر سکتی، تو وہاں تو معاملات یہ ہیں کہ ہاتھ پیر دبانے کے معاملات ہیں۔ تو اب مسلمانوں دیکھیں، اس کے اندر جو بتایا گیا صاف طور پر یہ بات بیان کی گئی، اور جو عورتیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پیر صاحب کے ہاتھ پیر دبائیں گے تو ہمیں اس کا فیض حاصل ہوگا، لیکن وہ کیسے مرد ہیں، وہ کیسے انسان ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو لے کر جا کر کے اور پیروں کے پیر دباتے ہیں، جا کر کے ان کے جسم کو جا کر دباتی ہیں عورتیں، شوہر بیٹھا سامنے دیکھ رہا ہے، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے پیر دباتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر شوہر کام سے آتا ہے، جب باہر سے شوہر گھر کے اندر آتا ہے، تب معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ایک گلاس صحیح طریقے سے پانی بھی عطا نہیں کیا جاتا ہے عورتوں کو، ایک گلاس صحیح سے جا کر کے محبت کے ساتھ پانی ہی پلا دے جا کر کے، لیکن معاملات یہ ہے تو ہاتھ پیر تو دبانے کی بہت دور کی بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب شوہر کہیں باہر سے گھر کے اندر آئے تو اپنے شوہر کے پیر ہاتھ دبانا چاہیے تھا، تاکہ وہ تمہارے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی اور وہ تمام برائیوں کو بھول جاتا، وہ تم سے محبت کرتا، صحیح معنوں میں وہ تمہیں دعائیں دیتا۔ لیکن ایسا نہ کر کے بلکہ شوہر کو ساتھ لے جا کر کے اپنے پیروں کے پیر دباتی ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیر کیسے ہے، پیر جو کسی غیر محرم، کسی غیر عورت سے اپنے پیر ہاتھ دباتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا وہ پیر ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ پیر نہیں ہوتا، وہ اصل میں صرف اور صرف جاہل ہوتے ہیں، گوار جو صرف پیسہ لوٹنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے اور ہم اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں اور پھر جا کر کے ان سے کیا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر دباتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ان سے بچائیں۔ جو پیر اصل میں پیر ہوتا ہے، جو خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ تو ایسے چیزوں سے بھاگتا ہے دور، وہ کبھی نہیں اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا کبھی۔ اگر کسی غیر محرم کو دیکھ بھی لینا، کسی غیر عورت کو، تو مطلب جو ہے اس کے شوہر کو للکارتے ہیں۔ وہ پیر ان کے شوہر کو جھاڑتے ہیں کہ تمہاری کیسی بیویاں ہیں جو ننگے سر گھوم رہی ہیں، جو دوسروں کے سامنے اس طریقے سے گھوم رہی ہیں۔ لیکن وہ کیسے پیر ہے، اللہ اکبر، جو اپنے ہاتھ پیروں کو دبا رہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور آپ لوگ جاتے بھی ہیں، اپنے خود دیکھا ہوگا کتنے سارے پیر ایسے ہیں جو ہاتھ پیر دباتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت ہمیں اس کی سزا دنیا میں نہیں دے گا؟ وہ نہیں دیکھتا کہ جب قرآن مقدس میں ہم کو اعلان کیا گیا کہ تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرو، تم غیر مردوں سے اپنی عورتوں کی حفاظت کرو، پھر ہم کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ بھائی ہم پھر کیوں لے کر کے جاتے ہیں؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب کا نام ہے الملفوظ شریف، وصایا شریف کی تشریح اس کے اندر دی گئی ہے، اسی کا حاشیہ ہے۔ اس کے اندر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، کیا عورتیں مزار شریف پر جا سکتی ہیں کیا حضور؟ دیکھیں، یہاں کوئی سامنے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو صرف مزار شریف کا معاملہ ہے بھائی۔ اور مزار شریف کے اندر کیا بزرگ تو
اندر ہے، قبر کے اندر ہے، لیکن یہاں باہر کا معاملہ نہیں، یہ قبر کا معاملہ ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ سے پوچھا کیا عورتیں کسی بزرگ کی درگاہ شریف پر جا سکتی ہیں؟ تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر سے ارادہ کرتی ہے وہ کسی درگاہ شریف پر جانے کا، تو اس پر خدا کی لعنت برسنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ جب وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلتی ہے تو اس پہ لعنتیں خدا کی، فرشتوں کی لعنتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اب بتاؤ وہ عورت یہ جا رہی سوچ کے کہ ہمیں تو وہاں سے بڑا فیض حاصل ہوگا، گھر سے شوہر لے کر جا رہا، چلو میری بیوی کو جو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب بتاؤ جب بزرگ کی بارگاہ ہمیں پہنچے گی تو کیا اسے فیض ملے گا؟ کیا اسے کوئی اس کی مصیبتیں ختم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی مسلمانوں۔ عورت کی دعائیں رب کائنات گھر کے اندر سے قبول فرماتا ہے کہ تم جتنے پردے میں رہ کر کے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ تم نے سنا بھی ہوگا، ایک جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، لوگ بڑا پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ وہ جنگ کا واقعہ وہ دوسرا، ایک بارش نہیں ہو رہی تھی ایک جگہ پر، تو لوگ بڑا دعائیں کر رہے تھے، بڑا رب کی بارگاہ میں سارا پورا گاؤں جو ہے باہر نکل کے آ گیا، صحرا آ کر کے دعائیں رب سے کر رہے ہیں، مولا تو بارش فرما دے۔ لوگ پریشان ہیں، کھیتیاں ویران ہو رہی ہیں، مولا تو دعا، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اسی وقت ایک خاتون آتی ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، ایک خاتون آئیں، آنے کے بعد انہوں نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تو بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تم جو ہے تم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، تمہاری بارگاہ میں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا بہت جلدی قبول ہو گئی، لیکن ہم پورا گاؤں مل کر اتنی ساری دعائیں کر رہے ہیں لیکن رب کائنات نے ہماری کسی کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو وہ محترمہ کہتی ہے کہ رب کائنات نے جو مجھے حکم فرمایا ہے، رب کائنات نے جو عورتوں پر حکم لاگو کیا ہے کہ وہ پردے میں رہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے، رب کائنات ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے آج تک دنیا میں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، پیدا ہونے کے بعد جب سے میں بالغ ہوئی، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آج تک میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے رب کائنات نے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں، لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں صرف جاتی ہیں اور پھر اس طریقے سے جانا، یا تو چلو یہ ہے کہ پردے کا بہت لحاظ ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں، اس طریقے سے بن سنور کر کے جاتی ہے کہ اللہ اکبر کے نوجوان دیکھے تو مچل جائے، اس طریقے سے بن سنور کر کے جاتی ہے، اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ درگاہوں کا تو صرف اور صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ ہمارے والدین ہم سے کچھ نہ کہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا جا کر کے بڑا فیشن کے ساتھ رہیں۔ ورنہ جس عورت کو کچھ چاہیے، جسے کسی لگن ہے کہ چلو ہم وہاں سے جا کر ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو بن صبر کر کے جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں پر اگر ہم نظر کریں تبھی جا کر کے ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے۔ اور ایسے جعلی پیروں سے خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ ایسا پیر تلاش کیجئے جو تمہیں شریعت پر چلنے کی تلقین کرے، جو تمہیں بے حیائی بری باتوں سے تمہیں روکے، وہ اصل میں پیر ہوا کرتا ہے۔ اور سمجھ لو جو تمہیں پیر، اگر تمہارا پیر تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو سمجھ لینا وہ تمہارا پیر نہیں ہے۔ اور بزرگ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، پیر تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ اب بتاؤ کہ جسے معاملات دیکھ کر کے انسان کو غصہ آئے کہ یار یہ میری بیوی سے ہاتھ پیر دبا رہا ہے، تو بتاؤ اسے دیکھ کے خدا یاد آئے گا یا تمہیں غصہ آئے گا؟ تو ایسے پیروں سے بچو، اپنے آپ بھی بچو، اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں، اعزا اقربا، سب پڑوسیوں کے بھی بچاؤ، تاکہ ایسے پیر دنیا سے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ ایسا پیر تلاش کرو جو تمہاری زندگی میں ایک نکھار پیدا فرما دے، کہ تم جب مر کے بھی جاؤ نا تو تمہاری قبر میں آئے، اور آنے کے بعد وہ کہیں کہ ہاں یہ میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ وہ سنا ہوگا، اشرف علی تھانوی نے جو ہے کہ قصہ بیان کیا کہ وہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا۔ وہ تھا کون؟ وہ اصل میں دھوبی تھا، لیکن یہ
نصیحت آمیز ہے کہ حالانکہ یہ من گھڑت ایک قصہ ہے یہ اس نے جو بیان کیا، اس کی کہیں کسی کتاب میں کوئی اصل نہیں ملتی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو پیر تھا، مرید تھا، وہ دھوبی تھا۔ جب قبر میں اس سے سوال کیا، فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا، تو وہ کہتا کیا کہ میں تو غوث پاک کا مرید ہوں۔ ما دینو کا، کہتا میں تو غوث پاک کا مرید ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں بڑا عجیب معاملات ہے، ایسا معاملہ مطلب ابھی تک تو ایسا کوئی بندہ نہیں آیا، اس سے سوال کر رہے ہیں کیا، یہ جواب کیا دے رہا۔ تو لیکن یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ وہ بندہ جو ہے یہ صرف ایک من گھڑت ہے، لیکن تم خود ایسے بنو کہ تمہیں سیدی سرکار غوث اعظم کہے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ تم جس کے تم مرید ہو وہ تمہارا پیر قبر میں کہے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے، سبحان اللہ، تب اس کی شان کیا کہنا۔ وہ دنیا میں بھی لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کی تعظیم و تکریم کریں گے۔ لیکن اگر ہم ایسے الٹے سیدھے پیروں کو تلاش کریں گے، ہم ایک جگہ پھنس گئے شاہجہاں پور میں، ہمارے رشتہ داروں میں پیر صاحب آیا، صوفی صاحب۔ اب بھائی وہ کھانا کھانے کا ٹائم بیٹھے تو اب ان سے کہا کہ ایسا ہے نماز پڑھنے چلیں، اور کچھ مسائل کے معاملات تھے تو ان سے مسائل کے تعلق سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے ارے تم مجھے سکھاتے ہو، تم نے تو پڑھا میں نے پیا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ مجھ سے کہ تم نے پڑھا میں نے تو پیا ہے، تو میں نے تم نے کیسا پیا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز ہی تم غائب کر گئے، عصر اس سے پہلے مغرب کی نماز ہی تم نے ایک ٹائم کی نماز ہی ادا کی، تم کیسے پیر ہو بھائی؟ تو بھائی ان کے جو مریدین تھے بھائی وہ بھڑک گئے۔ تو مطلب ایسے پیر بھی گھوم رہے ہیں جو کے اندر جو صرف لوگوں کے ایمان کو ختم کر رہے۔ تو چاہیے کہ ہم ایسے پیروں سے بچ کر رہیں، اور اپنے خاص کر اپنی ماں اور بہنوں کو ایسے پیروں سے بچائیں، اور چاہیے کوشش یہ کریں کہ آپ جب درگاہوں پر جائیں تو اپنے ساتھ میں اگر تم چاہتے ہو کہ میری رب دعا قبول فرما لے، بزرگ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ساتھ میں اپنے کبھی لے کر کے اپنے بیوی کو ساتھ، یا اگر تمہاری ماں اگر جو ہے سن ایاس کو پہنچ گئی یعنی کہ بوڑھی ہو گئی ہے، تب تو انہیں اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے، تاکہ انہیں دیکھ کر کے کسی انسان کو شہوت نہیں ابھرتی ہے۔ لیکن اگر ایسی عورت ہے کہ جسے دیکھ کر کے شہوت ابھرنے لگے تو اس کو بالکل بھی قطعی اجازت نہیں ہے اسے جانے کی، بالکل بھی اسے ساتھ نہ لے کر کے جایا کرے۔ چاہیے کہ انہیں تنقیل کیا کرے کہ تم گھر ہی بیٹھ کر کے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے جا کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس لیے خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے بچائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ بار الہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تمام گناہوں سے مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔